हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातों का आगाज हो चुका है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरम सज्जाद, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को आरजे जनाब आरजे सिदरा। और आप सुन रहे हैं आपके दिल की आवाज़, जो कि है नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर हर हफ्ते की रात 9 से 10 के दरमियान आपका और हमारा साथ रहता है, और हम सब मिलकर एक खूबसूरत सा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपकी भी शमूलियत होती है। आप हमारे प्रोग्राम में किस तरह शामिल हो सकते हैं? हमेशा की तरह आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0330860072। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org। जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ बहुत कुछ सीख सकें, और आप सब और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा और बहुत मैंने एंजॉय किया, खासकर 15 अक्टूबर का फंक्शन, जिसमें हम फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, और जब हम मिलते हैं तो बहुत सी ओल्ड मेमोरीज भी हमारी, जिनका एक अच्छा किरदार होता है इंसान की ज़िंदगी में। पुरानी यादें जिन्हें कहते हैं वो भी ताज़ा होती हैं, और हम जो है वो वाइट केन सेफ्टी डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वाइट केन हमारी पहचान है। और हम वाइट केन की हेल्प से, जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो बातें बहुत सारी हो चुकी बातें हैं और भी मजमून भी अभी बाकी है, मगर वक्त आ चुका है कि हम चलें हमारी को आरजे की जानिब, जिनका नाम है आरजे सिदरा। उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम आरजे अरहम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया इतना तवील डिस्कशन के बाद। और लिसनर्स, जिन जिन लोगों का है आज बर्थडे, उन सबको भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और जिन लोगों की है वेडिंग एनिवर्सरी, उन लोगों को भी बहुत 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 मुबारक अपनी शादी की सालगिरह। हमेशा खुश रहें, साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें और आबाद रहें। और लिसनर्स, मेरा पिछला हफ्ता तो हमेशा की तरह एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त रहा। 15 अक्टूबर की एक्टिविटीज़ और नई सुबह की कुछ एक्टिविटीज़ काफ़ी इंगेजिंग रही और बहुत इंजॉय किया हमेशा की तरह मैंने लास्ट वीक को। और लिसनर्स, आप लोगों ने भी यकीनन इंजॉय किया होगा इस वीक को, और भरपूर तरीके से इंजॉय करने का प्लान भी होगा इस वीकेंड को। और मैंने भी बहुत इंजॉय किया और भी बहुत कुछ किया जो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल से हमें चलना चाहिए खूबसूरत से ट्रैक की जानिब। जिन जिन लोगों का है आज बर्थडे, और हसन के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जिन जिन का बर्थडे है आज, उन सबको ये सॉन्ग मैं डेडिकेट कर रही हूँ, और उन सबको बहुत 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 मुबारक हो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और चलते हैं इस खूबसूरत से बर्थडे ट्रैक की जानिब, और वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और अपने शो का आगाज करते हैं अपने शो के बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त और मुनफरिद टॉपिक के साथ। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं आरजे सिदरा, और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अरहम। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जो कि है छोटी छोटी बातें। और आपने सुना खूबसूरत सा ट्रैक जो कि चॉइस थी आरजे सिदरा की। और आज का जो हमारा टॉपिक है लिसनर्स, वो हमारी जिंदगी में हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, और हमारे शो में भी बाय द वे उसका इम्प्लीमेंट होता है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, जिसमें आप इंजॉय करते हैं खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि वक्फा ज़रूरी होता है। और वक्फे के बगैर ज़ाहिर है, जब गाड़ी एक चल रही हो और उसकी ब्रेक्स ना हो, बगैर ब्रेक्स के चले, तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो बाउंड्रीज जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, और बाउंड्रीज की वजह से ही इंसान कामयाब या नाकाम होते हैं। जैसा कि हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि आप इतने दानिश्वर कैसे बने, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जाहिल लोगों को देखता और ये देखता कि वो क्या काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे होते थे मैं उनसे बचता था, इसीलिए आज मैं कामयाब हूँ। तो बाउंड्रीज का क्या किरदार है हमारी जिंदगी में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आरजे सिदरा जी। आरजे सिदरा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आरजे अरहम, आपने मौका दिया बात करने का। बिल्कुल टॉपिक लिसनर्स होपफुली कि आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। टॉपिक का नाम मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। टॉपिक है हमारा सेटिंग बाउंड्रीज एंड मेक द राइट चॉइसेस।
تو اس سے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا اور ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں. کائنڈلی آپ ہمارے ٹاپک کو سننے کے بعد فٹافٹ سے اپنے کمنٹس جو ہے جلدی جلدی میسج کریں ہمارے نمبر 033086000072 پہ, اور جلدی سے نئی صبح ویب ریڈیو کا لنک شیئر کریں اپنے فرینڈس, فیملی, رشتہ داروں کو, ملنے جلنے والوں کو, سب کو, تاکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ نئی صبح ویب ریڈیو کی اس ٹیم کا حصہ بن سکیں. اور میں جو کہنا چاہوں گی سیٹنگ باؤنڈریز اینڈ میک رائٹ چوائسیز کے حوالے سے, وہ صرف اتنا کہ اگر ہم کسی چیز کی لمٹس بنا لیں, کیونکہ کوئی بھی چیز انلمیٹڈ مناسب ہے ہی نہیں انسان کے لیے. بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن بینگ, کسی بھی طرح سے ہم بات کریں, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک بچہ ہونے کے ناطے یا ایک بڑا ہونے کے ناطے, ہر انسان کے لیے ریسٹرکشنز یا لمیٹیشنز یا باؤنڈریز سیٹ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ اگر کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں ہے تو پھر اس کا خمیازہ بہت بری طریقے سے بھگتنا پڑتا ہے بہرحال انسان کو. کیونکہ کھانے کی ہم بات کریں, بھوک 2 روٹی کی ہے, لیکن اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں 2 روٹی کی بھوک تو ہے, لیکن ہمیں آدھی, ایک زیادہ سے 1.5 روٹی کھانی ہے, اس کے بعد مجھے آدھی روٹی کی جگہ ضرور چھوڑ دینی ہے کہ ان کیس میں کہیں چلی جاؤں یا کوئی آ جائے تو مجھے اپنے گیسٹ کو بھی جو ہے اکیلا نہیں چھوڑنا, مجھے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہوگا. کیونکہ کھانا جو مہمان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے, اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل فخر چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے گیسٹ کو بہت اچھے سے پریٹینڈ کریں, کیونکہ ہمارے گیسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بلیسنگ کے طور پہ بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہے. جب ہم بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے باؤنڈریز کیا ہیں. جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ہوم ورک نہیں کرنا, آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے ہوم ورک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ مجھے ہوم ورک کرنا ہے. آپ کو اس بات کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی بات پہ ہاں کہنا ہے اور کون سی بات پہ نہ کہنا ہے. کیونکہ اگر ہم ہر بات پہ ہاں 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 کہتے چلے جائیں گے, نو کا آپشن سلیکٹ نہیں کریں گے, تو ہم کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو اچھا انسان یا کامیاب انسان نہیں بنا سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے, کیا بہتر چیز چوز کرنی ہے, اس کے بعد ہم بہتر چیز چوز کر سکیں گے. کہ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ میری باؤنڈریز ہے, مثال کے طور پہ میرے پیرنٹس نے مجھے منع کیا لیٹ نائٹ باہر جانے کے لیے, یہ میری باؤنڈریز ہیں. میں اپنے فرینڈس کو ریفیوز کروں, میں انہیں منع کروں کہ میرے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے, میں نہیں جاؤں گا. نہ کہ میں انہیں یہ کہنا شروع کروں میرے پیرنٹس جو ہے مجھے الاؤ نہیں کرتے, ان کا بیہیویئر تھوڑا سا اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ ان کی بات کو سوچنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے آپ پہ ریسٹرکشنز کیوں لگائی ہیں, یہ باؤنڈری کیوں سیٹ کی ہے, وہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا فائدہ تھا تب انہوں نے آپ کے لیے باؤنڈری سیٹ کی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی کزن ہے یا آپ کا دوست ہے, وہ کہتا ہے آپ نے ماما پاپا کو جھوٹ بولنا ہے یا آپ نے اپنی ٹیچر سے جھوٹ بولنا ہے, ہوم ورک کسی ریزن کی بنا پہ نہیں کر سکے تھے, یا ہمیں اسکول سے چھٹی چاہیے, کالج سے چھٹی چاہیے, تو کوئی بھی بہانہ بنا کے, جس سے لوگ جھوٹ کو بہانہ کہہ دیتے بہت سادے سے الفاظ میں, تو ہمیں وہ کرنا ہی یا نہیں کرنا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو نو کرنا ہے یا یس. اگر آپ نے نو کی باؤنڈری اپنے لیے سلیکٹ کی ہے تو آپ نے بہت بہترین آپشن اپنے لیے سلیکٹ کیا. آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, اپنی لائف کے لیے آپ نے کیا باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے, مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایک پروفیسر بن جاؤں, ایک لیکچرر بن جاؤں, یا میں ڈاکٹر بنوں, تو آپ کو اپنے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہوگی کہ مجھے کتنے ٹائم پڑھنا ہے. میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں 24 گھنٹے پڑھوں, کیونکہ انسان کو زیادہ پڑھنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے انرجی کی نیڈ ہے. اب اتنی انرجی تو نہیں ہو سکتی کہ میں 24/7 میں پڑھنا شروع کر دوں. مجھے اپنے سونے کے لیے بھی ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے, مجھے پڑھائی کے لیے بھی ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن جب میں اس سیٹ کیے ہوئے ٹائم کو ایکسیڈ کروں یا میں اس باؤنڈری کو جب کراس کریں گے تو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہوں گے ایٹ دا اینڈ مجھے وہ فیس کرنے ہوں گے. جب میں نے اپنے لیے باؤنڈری سلیکٹ کر لی تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے لیے بہترین آپشن سلیکٹ کرنے کی طرف میں آ چکی ہوں یا آ چکا ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے بھائی قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے, میں آج سے قرآن پڑھوں گی روزانہ, چاہے ایک آیت صحیح, میں قرآن پڑھوں گی, اور اس کے لیے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ نے جب اس چیز کا تہیہ کر لیا, آپ نے اپنے لیے ڈیسیجن خود لینا ہے, کوئی آپ کے لیے ڈیسیجن باہر سے نہیں لے گا. اس لیے آپ نے اپنی باؤنڈریز بھی خود سلیکٹ کرنی ہے اور اپنے لیے بہترین ڈیسیجنز بھی خود لینے. اور بینگ اے پیرنٹس, جو پیرنٹس ہیں ہمارے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو رائٹ چوائسیز کے لیے انہیں جو ہے انکریج کریں اور انہیں ٹیچ کریں کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری ہے, اچھائی اور برائی میں تمیز بتائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صحیح ڈیسیجن لے سکیں. مزید اس کے اوپر بات کریں گے آر جے عرب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ, بہت کمال کی گفتگو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز انلمیٹڈ نہیں ہے, بالکل وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں ہیں ان کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جیسا کہ شاعر نے لکھا کہ انتہا کو پہنچ جائیں گے یہ دن بھی حسرت
जो इस राह की इब्तिदा हो गई है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट कर लें, गोल सेट कर लें, गोल सेटिंग हमारे ज़िंदगी में एक मुस्बत किरदार अदा करती है। और अगर हमारा गोल वाज़ेह है, हमने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, तब हमें अपनी मंजिल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शायर लिखता है कि फ़कत रास्ते पे आ जाना नहीं पहुंचाता मंजिल तक, मुसाफिर तेज चलता है जो जाना दूर होता है। तो जब हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे, उन बाउंड्रीज को फॉलो करेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से हम एज अ प्रोफेशनल कहीं जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एथिक्स हमारे लिए वाज़ेह किए गए हैं, हम अगर उन्हें फॉलो करेंगे तब हम एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के तौर पर सामने आएंगे। अगर हम उन बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तब हम अपने न सिर्फ गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम जो है जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि इंसान ये सोचता है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा मैं कर लेता। तो जिन लोगों ने जो अचीव करना होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी बाउंड्रीज हमेशा सेट होती हैं और वो अपनी बाउंड्रीज से कभी भी आगे नहीं बढ़ते। अगर बीइंग अ मुस्लिम में बात करूं तो हमारे इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ की तालीम दी है कि कभी भी आपने हुदूद से तजावुज़ नहीं करना, चाहे वो कोई भी मामला हो। आपने हमेशा लिमिट में रहना है, अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना है। बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को इस बात के हवाले से अवेयर करना होगा कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपकी लिमिटेशंस हैं, इनको आपने क्रॉस नहीं करना। तो मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए अपनी बाउंड्री की तरफ, जो कि है खूबसूरत सा ट्रैक, खूबसूरत सी ब्रेक। तो क्या कहती हैं आरजे सिद्रा? बिल्कुल, हमें चलना चाहिए खूबसूरत से ट्रैक की जाने और वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है आरजे अरहम। वेलकम बैक लिस्टनर्स। तो वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक के बाद, और यकीनन लिस्टनर्स आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा, और बहुत मजा आया मुझे ये सॉन्ग सुन के और एंजॉय किया मैंने इस सॉन्ग को। और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, हमारे नंबर 0330860072 पे, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहे हैं हमें, लेकिन अभी हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा वेट और थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद हम करेंगे आपके मैसेजों की भरमार यहाँ पे। और जो मैसेजेस आएंगे उन्हें हम रीड भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने हमें कैसे कैसे फीडबैक दिया है। तो लिसनर्स, लेकिन हम अपनी बात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि हमें हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, बेसिकली बाउंड्रीज क्या होती हैं और राइट चॉइसेस क्या होती हैं। राइट चॉइसेस लिसनर्स वो होती हैं बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग अ छोटा मुन्ना बेबी बच्चा, जो भी बच्चे चुन्ने मुन्ने हमारे प्यारे से शहजादे शहजादियां हैं, सबके लिए अपनी अपनी एक बाउंड्रीज हैं। तो हर इंसान को अपनी बाउंड्री खुद सिलेक्ट करनी है और अपने लिए राइट डिसीजन खुद लेना है। हमेशा अपने लिए वो डिसीजन लेना है जिसमें आपके लिए न सिर्फ दुनिया बल्कि दोनों जहानों में आपके लिए बेनिफिट्स हो। तो इसलिए हमेशा खुद के लिए वो डिसीजन लीजिए जो आपके लिए दोनों तरफ से फायदेमंद साबित हो। न कि मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने बोला आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने क्या बाउंड्री सेट की थी? आपने नमाज पढ़नी है। आपकी एक बाउंड्री वो थी जो आपने बनाई है, एक बाउंड्रीज वो हैं जो आपके लिए आपके रिलीजन ने डिसाइड की हैं। तो आपने क्या अपने रिलीजन की बनाई हुई बाउंड्रीज क्रॉस कर दी? क्योंकि जब इंसान हद से ज्यादा गुजर जाता ना, हद से ज्यादा तजावुज कर जाता है किसी भी मामले में, फिर इंसान अपनी गलतियों का खुद जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब आपको कुरान में, हदीस में, दीन में और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, हर लिहाज से आपको बता दिया गया एक लिमिट्स हैं, हर चीज के लिमिटेशंस हैं। आप अपने लिए लिमिटेशन सेट करें। कुछ आपके रिलीजन ने सेट की हैं आपके लिए लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, कुछ आप खुद बनाते हैं, कुछ आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, कुछ आप जिस रिश्ते में होते हैं वो रिश्ता आपके लिए वो बाउंड्रीज सेट करता है। बच्चों के होने के नाते भी हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हमें सेट करनी होती हैं कि हमें अपने वालिदैन की बात माननी है। अगर हमें कोई कहता है, मिसाल के तौर पे आपने अपने वालिदैन की बात नहीं माननी, आपने उस वक्त क्या बाउंड्री सेट की थी कि अपने माँ बाप की बात माननी है या नहीं माननी? अगर मानने की बात की थी तो आपने नो कहना है कि ये आपकी बाउंड्री है। आपने उस वक्त राइट डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है। अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार होंगे अपनी गलती के जो आपने की है। क्योंकि अगर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते
تو پھر اس کا خمیازہ بھی ہم بعد میں فیس کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. جب ہم ٹک ٹاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاکر اور بھی سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان پہ فیمس ہونے کے لیے لوگ مطلب کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, مطلب اچھے برے کی تمیز کرے بغیر, اس چیز کو سوچے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. کوئی بھی ایڈونچر کرنے کے لیے خود کو ٹرین کے آگے یہ بھاگنا, لائک کوئی بھی ایڈونچر یا کسی ایسی الٹی سیدھی جگہ پہ لٹک کے ویڈیو بنانے کی کوشش کرنا جس کا ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, یا تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے, یا اپنی کوئی ایسی انفارمیشن آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں کہ آئی ایم ایٹنگ, آئی ایم سلیپنگ, آئی ایم ٹائرڈ, لائک ہر چیز آپ اپنی سوشل میڈیا پہ ڈال لیں. آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے, سوشل میڈیا فرینڈز بنائیں. میں اس بات کی کبھی بھی اگینسٹ نہیں جاتی کہ سوشل میڈیا یوز کرنا غلط ہے, لیکن اس کا استعمال آپ کے ہاتھ میں. آپ نے کیا باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کی کہ آپ کو سوشل میڈیا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے اس کی باؤنڈریز نہیں بنائی ہوئی تو پھر اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں, یا تو ایٹ دا اینڈ کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لائک ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کوئی ایسا کسی ایڈکشن کے حوالے سے کوئی بندہ پھنس جاتا ہے, یا کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی بندہ ٹریپ ہو رہا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اپنے لیے سوشل میڈیا کے لیے بھی اپنی رائٹ چوائسیز سلیکٹ کیجیے, اپنے لیے باؤنڈریز بنائیے, اپنی سوشل میڈیا پہ اتنی ہی انفارمیشن اپڈیٹ کیجیے جتنی نیڈ ہے. آپ اپنی ہر انفارمیشن پبلک کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا خمیازہ بھی آپ خود ہی بھگتیں گے. تو کائنڈلی ہمیں چاہیے, ہم جب سوشل میڈیا یوز کرنے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تو ہمیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے, اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ میں اتنی ہی بات کہوں گی, اوور آل دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی ایک باؤنڈریز ہیں, اسے ضرور آپ نے سیٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے اور اپنے لیے رائٹ ڈیسیژنز نہیں لیتے تو پھر آپ اپنی قسمت کو, یا اپنے کہتے ہیں نا میری تو قسمت ہی اچھی نہیں تھی, سب کچھ کرنے کے بعد کیا آپ نے خود بلیم دے دیا, اپنے قسمت کو نصیب ہی اچھا نہیں تھا. آپ اپنی لک کو کسی بھی چیز کے رسپانسبل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ بھی آپ کو خود کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے ایفرٹ نہیں کی, آپ سوچ رہے ہیں کہ روٹی میرے سامنے رکھی اور خود سے منہ میں چلی جائے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ روٹی میرے منہ میں چلی جائے, روٹی منہ میں چلی جائے. دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے روٹی منہ میں نہیں ڈال دینی ہے, ہاتھ تو آپ نے خود ہلانا ہے, ایفرٹ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کا نتیجہ آپ کو دینا. تو کائنڈلی کوشش آپ نے کرنی ہے, باؤنڈریز آپ نے سیٹ کرنی ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی مایوس نہیں ہونے دے گا. آرجے ارم, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, بہت کمال کی گفتگو, اور میں آپ کی گفتگو کو بڑے اچھے سے سنتا بھی ہوں اور انجوائے بھی کرتا ہوں, اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو بالکل باؤنڈریز جو ہے یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ہمیں سکسیسفل بنانے کے لیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں باؤنڈریز کی تو کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ فالو کرنی ہوتی ہیں, کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں صرف کہنے سے یا ان کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ان باؤنڈریز کے اس طرح سے ریزلٹس نہیں آتے جتنے کہ ان پر عمل کرنے سے آتے ہیں. یعنی ایک اگر باؤنڈری, فار ایگزامپل میں نے ایک رول ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں زیادہ اسکرولنگ نہیں کیا کروں گا, اب یہ باؤنڈری ہے میری کہ میں زیادہ اسکرولنگ نہیں کیا کروں گا. اگر میں صرف اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا اور اس کو فالو نہیں کروں گا, اس پر عمل نہیں کروں گا, بلکہ میں زیادہ تر اپنا وقت اسکرولنگ میں ضائع کرنا شروع کر دوں گا, تو اس سے میرے مائنڈ کو بھی نقصان ہوگا. کیونکہ ہمارا مائنڈ بعض اوقات اتنی جلدی انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پاتا, جس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بعض اوقات اوور تھنکنگ کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ اوور تھنکنگ حد سے بڑھ جائے تو بعض اوقات رات کی نیند بھی صحیح سے نہیں لے پاتے لوگ. تو باؤنڈریز ہمیشہ سیٹ رکھیے اور باؤنڈریز کو فالو کیجیے, باؤنڈریز پر عمل کیجیے, تاکہ آپ ایک کامیاب ترین انسان بن کر اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں. جیسا کہ آرجے سدرا کی گفتگو کے بعد مجھے یہ شعر یاد آیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. تو اسی کے ساتھ میرے خیال ہمیں بھی جانا چاہیے ایک بریک کی طرف. جی آرجے سدرا.
بالکل آرجے، ہم چلتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کی جانب، اور بہت شکریہ، آپ کے اشعار کی آمد تو بہت زیادہ ہی ہونے لگی. تھینک یو سو مچ آپ کی پوئٹری کا. اور لسنرز بھی یقیناً انجوائے کرو گے ہمارے ساتھ نئی صبح ویب ریڈیو پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے شو کو. اور لسنرز جلدی سے جائیے اس ٹریک کو انجوائے کیجیے ہمارے ساتھ اور واپس آئیے، کیونکہ تھوڑا سا چھوٹا سا ساتھ ہمارا باقی ہے اس شو کے ختم ہونے میں، بس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. اور واپس آئیے اور ہم آپ کے جلدی سے فیڈ بیک شامل کریں گے. اور لسنرز سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. مجھے کہتے ہیں آرجے صدرا اور میرے ساتھ موجود ہیں آرجے ارحم. ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سی باتیں جو کہ بڑوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے فائدہ مند ہوں، ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پیارے پیارے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور ان کے پیرنٹس ان کو اچھے سے نکھار سکیں اور ان میں چھپی صلاحیتوں کو اچھے سے بروئے کار لا سکیں، ان کو پالش کر سکیں، ان کو ایک سکسیسفل پرسن بنانے کے لیے کوشش کر سکیں. کیونکہ انسان کے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے. تو اسی محنت اور کوشش کے تحت ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اب اس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ظاہرہ فیڈ بیک شامل کرتے ہیں کہ کون کون ہمارے پروگرام کو سن رہا ہے یا سن رہی ہیں. تو آج فیڈ بیک شامل کریں گی آرجے سدرا جی. آرجے سدرا، تھینک یو سو مچ آرجے ارحم. میں شامل کرنا چاہوں گی یہاں پہ ہمارے پاس میسج ہے مس ہنا کنول کا. تھینک یو سو مچ مس ہنا، کہہ رہی ہیں بالکل باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وداؤٹ باؤنڈریز جو ہے انسان ہمیشہ کیا لکھا ہے اپنی بالکل ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ مس ہنا کنول. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میسج ہے مس شما کا. تھینک یو سو مچ مس شما نعیم، کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا شو بہت اچھا اور لاسٹ ٹاپک انہوں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا اور آپ کو بہت اچھا لگا شو سن کے. تھینک یو سو مچ مس شما. اور اس کے علاوہ فرزانہ ہے ہمارے پاس کراچی سے، کہہ رہی ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ فرزانہ. اور مزید ہمارے پاس جو میسیجز ہیں ان کے نام یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی. زویا ہیں، زہرا ہیں، تھینک یو سو مچ زویا، زہرا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میسج کر رہے ہیں بابر. تھینک یو سو مچ بابر. بابر کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے اور اب تک میں تمام شو سن چکا ہوں آپ کے. تھینک یو سو مچ بابر، آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ سعدیہ ہمارے پاس سائیوال سے، کہہ رہی ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ، یہ ہماری ریگولر لسنر ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ افتخار ہے، یہ بھی ہمیں سائیوال سے ہی سن رہے ہیں. مزید ہمارے پاس جو میسج آیا ہے ہمارے نمبر 0330860072 پر مس کومل لکھ رہی ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے. میں چاہوں گی کائنڈلی آپ لوگ کسی گیسٹ کو شامل کریں. بالکل مس کومل، تھینک یو سو مچ، آپ کی ایڈوائس کو بالکل شامل کیا جائے گا. مزید بہت سارے میسیجز شامل ہیں. مزمل ہیں، زین ہیں، زویا ہیں، علی ہے، افتخار ہے. شکریہ آپ تمام ہی لوگوں کے میسیجز کا. وقت لیکن بہت مختصر ہے، تمام لوگوں کے میسیجز مزید شامل نہیں کیے جا سکیں گے. تو چلتے ہیں آرجے ارحم کی طرف تاکہ ہم ٹاٹا بائے بائے کریں اور یہاں سے چھٹی لے کے جائیں اور نیکسٹ ویک واپس آ سکے اور آپ کے ساتھ پھر سے کوئی اور چھوٹی بات لے کے آئیں. لیکن وہ کہنے کو چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر رکھ رہی ہوتی ہے. تو جی آرجے ارحم، ٹاٹا بائے بائے کرنے کا وقت آ چکا ہے. بالکل ٹاٹا بائے بائے کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ باتیں ہیں اور بھی مضمون بھی ابھی باقی ہے، مگر گھڑی کی سوئیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ٹاٹا بائے بائے کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. یہ وہ جملہ ہے کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. اس پر ایک پروگرام نہیں بلکہ متعدد پروگرامز کیے جا سکتے ہیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، اپنی زندگی میں باؤنڈریز کو سیٹ رکھیں، ان باؤنڈریز کو فالو کریں تاکہ آپ لوگ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. انہی باتوں کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی پیاری سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. آج ہم جا چکے ہیں لسنرز، تو اس وقت میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل اختتام ہو چکا ہے. اور یہاں پہ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور شاد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. ہمیشہ دوسروں کی رسپیکٹ کریں تاکہ آپ کو بھی رسپیکٹ کی جا سکے. کبھی بھی کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو پھر ایٹ دی اینڈ آپ کو بھی ڈس رسپیکٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ قدرت کا نظام ہے، جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے.
اگر وہ آپ انسان آپ کو واپس نہ دے تو کہیں نہ کہیں سے وہ واپس مل جاتا ہے. تو اس لیے کائنڈلی ہمیشہ وہ بیج بوئیے جو آپ کاٹ سکیں, ہمیشہ وہ کام کیجیے جو آپ کے پاس واپس آئے تو آپ روئیں نہیں, آپ کو پھر تکلیف نہ ہو, کیونکہ اگر ہم کھڈا کھودتے ہیں کسی کے آگے تو پھر ہمارے آگے کھائی آئے گی. تو پلیز ہمیں اچھے ڈیسیجنز کے ساتھ, اچھی باؤنڈریز کے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اچھا بچہ بن کے اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا ہے, اور ہم کس طرح سے آگے چلنا ہے کہ ہم پہ لوگ فخر کر سکیں بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی. اور ہمیشہ ہمیں اپنے ملک کو, اپنے پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو اپنے لیے بہترین ڈیسیجنز لینا ہے. اور ہمیشہ کی طرح یہی کہنا چاہوں گی, آپ کیونکہ ٹاٹا بائی بائی کرنا ہے, جہاں رہیں خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, دوسروں میں خوشیاں تقسیم کریں تاکہ آپ کے حصے میں خوشیاں آئیں, اور ہمیشہ دوسروں کو پھول بانٹیں تاکہ آپ کے حصے میں خوشبو ہی آ سکے, لیکن پھول ہی تقسیم کریں. اور ہمیشہ دوستوں کو اپریشیٹ کریں تاکہ آپ بھی اپریشیٹ کیے جا سکیں. کبھی بھی کسی کو کرٹیسائز مت کیجیے. خوش رہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.